جو جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں، اور قرآن کی صاف بات ہے جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں پیارے اسلامک بھائیو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا نام محمد عفران ہے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اس مختصر سی زندگی میں اللہ سے ہم سب کو کیا مانگنا چاہیے۔ آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ قرآن عظیم میں سورہ نساء کا ایک تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں، تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں، اور قرآن کی صاف بات ہے جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا، دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہیں اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں ملتا ہے، نہیں ہوتے؟ اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مانگو میرے عزیزو،
لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، دو راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، تکلیف دہ ہے۔ دونوں کی یہ منزل، یعنی راستے میں بتا رہا ہوں، دوزخ اس کا راستہ بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن منزل بہت خراب ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت حسین ہے۔ مرضی تمہاری، صرف اگر تمہیں راستہ ہی چاہیے تو دوزخ کے راستے پر چلتے ہوئے جاؤ گے، آج یا کل کٹ جائے گا راستہ، اور جب منزل پہنچو گے پھر آگ کے شعلے تمہارا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کتنے سال تک وہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، جنت کا راستہ کانٹوں بھرا تو ہے، تکلیفیں تو ہیں، نمازوں کی پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، اور تمہیں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ سخت تو لگتا ہے، کٹھن تو ہے، لیکن جیسے ہی منزل آئے گی ساری تھکان اتر جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب جنت منزل مل جائے، اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، صرف راستہ تمہیں آرام کا چاہیے یا منزل اچھی چاہیے، یہ دیکھ کر کے چلو۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو میں دنیاوی طریقے سے ایک مثال بتاؤں۔ 1 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے، 2 راستے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، 1 کلومیٹر کے 2 روڈ ہیں۔ ایک روڈ کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ روڈ اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک بہت ہی حسین باغیچہ ہے جس میں پھل ہیں، ندی ہیں، بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لیکن راستہ پورا کنکریوں سے بھرا ہوا ہے، 1 کلومیٹر چلنا ہے۔ ایک دوسرا راستہ ہے، بہت ہی اچھا راستہ ہے، کوئی کنکری نہیں، کوئی کانٹے نہیں، اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں یہ ختم ہوتا ہے منزل بہت بھیانک ہے، وہاں سڑی ہوئی بدبوئیں آ رہی ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اور لاشیں ہیں، بدبو بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ، عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے، اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر، اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے۔ اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے، آرام کا لگ رہا ہے، چل پڑا، لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا۔ سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور جس نے ہم سے آخرت مانگی، اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، تو فائدے میں یہی رہیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیے؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔
वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की 3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाए। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई, जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है, उनसे पूछा रब ताला ने तुम क्यों इबादत करते थे, वो कहते मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था, हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था। उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदे, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे। वो कहते हैं, ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा, हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे, बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि ऐ बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं। वो कहेंगे, ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा, बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा, इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे, तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों, आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं, अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गान दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, एक बंदा मुझसे करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल। रब ताला फरमाता, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी में,
تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نا دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں۔ اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی، غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ حقیقت میں میرے عزیزو، آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں؟ وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے، لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے۔ بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے۔ انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو، یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ۔
किसी का इंतकाल हुआ तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जुल्म किया? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई तो क्या अल्लाह का जुल्म है ये? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कुछ लोगों की जुबानों से ये जुमले निकल जाते हैं, कम से कम इस घर पर तो रहम करना चाहिए था, इस घर पर तो रहम करना चाहिए। एक बात याद रखें, वो कादिर मुतलक है, उसके हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो किसकी मौत कब लिखा है जब ही होती है। यहां तक कि फरिश्तों में से भी मुकर्रब फरिश्तों को भी ये इख्तियार नहीं है कि उसके दिए हुए वक्त से एक आन पहले या बाद को टाल सकें या पहल कर सकें। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में से। बंदे मोमिन को ये चाहिए कि हर काम पर उससे राजी रहे, उसके बाद उसकी रजा का सवाल करे। बात सही है? पहले खुद राजी हो अल्लाह के हर हिकमत से और उसके बाद सवाल करे, अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जा, तब बात दोनों बराबर कहलाएगी। तुम तो नाराज हो उससे, तुम उसके बहुत सारे कामों से अपनी रजा जाहिर नहीं करते हो और फिर उससे दुआ ये करते हो कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। रब तबारक व तआला अगर ये फरमा दे कि ऐ बंदे क्या तू भी राजी है अपनी जिंदगी में? हाँ तो कह दोगे जुबान से, लेकिन अमल तुम्हारी शिकायत कर रहा होगा। बीमारियों में मैं सबको बता देता हूं, अच्छाइयों में किसी को नहीं बोलता। दुकान 100 दिन चलाया, 99 दिन फायदा रहा, एक दिन नुकसान हुआ, वो नुकसान के दिन कई लोगों को शिकायत तो कर देगा। फायदा जितने दिन हुआ था वो सबको नहीं बताएगा। अरे ना बताओ, नजर लग जाएगी। इनामात को तो तुमने बताया नहीं, खसारे को सबके सामने जिक्र किया। सेहत का तो कभी ऐलान नहीं किया कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, अल्लाह का फजल है। लेकिन बीमारी को सबके सामने जिक्र किया। अल्लाह की रजा ये है जो कुरान पाक की आयत ये बताती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं दुनिया में और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। बीमारी उसकी मर्जी से, सेहतमंदी उसकी मर्जी से, दौलत उसकी मर्जी से, गुर्बत उसकी मर्जी से, कुर्सी उसकी मर्जी से मिले। ये तमाम चीजों पर हमारी रजा पहले हो और उसके बाद हम ये सवाल करें, ऐ अल्लाह तू भी हमसे राजी हो जा। आगे की आयत मैंने जो तिलावत की है ये दूसरी बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, एक बात समझ करके चलें, ये कितने बड़े फख्र की बात है कि पूरा कुरान जो है जिसमें खिताब जो होता है, खिताब का मतलब होता है किसी को मुखातब करके बुलाना, ए फला आप आ जाओ। अब बड़ा आदमी कोई किसी का नाम लेकर के पुकारे तो वो अपने पुकार पर भी रश्क करता है कि मुझे फला ने मेरा नाम लेकर के पुकारा। मैं समझता हूं मुसलमानों को इसी बात पर फख्र करना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने जगह जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, हमें नाम लेकर के पुकारा है। पैदा करने वाला खुद हमें पुकारे तो हमारी किस्मत की बात क्या है। एक ही जगह पर पूरे कुरान में काफिरों को पुकारा गया, बाकी तकरीबन या अय्युहल्लज़ीना कफरू जो एक जगह है, उसके अलावा आप सैकड़ों जगह देखेंगे जहां पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब किया। जाहिर सी बात है जिसको अपनी बातें बतानी होती हैं उसी को खिताब भी किया जाता है। अब रब ताला आगे फरमाता है, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, यही हमारा मौजू भी रहा था पिछले हफ्ते। इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए। मेरे अजीजों, ये बहुत कठिन मसला है। इंसाफ जो है एक ऐसे बाल का नाम है जिस पर सारे चल नहीं सकते। तलवार से ज्यादा तेज धार, बाल से ज्यादा बारीक रास्ते का नाम है इंसाफ, अदालत। यहाँ पर अपने और गैर के साथ बराबरी का मामला करना बहुत नाजुक होता है। मालदार और फकीर के साथ सही इंसाफ करना बहुत ही नाजुक मामला होता है। अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें धोखा खा जाते हैं। रब ताला का हुक्म यह है, मोमिन वो है जो इंसाफ पर खूब कायम रहेगा। क्योंकि अगर आज तुम इंसाफ नहीं करोगे, 4 पैसे तुम्हें किसी सेठ से मिल तो जाएंगे, लेकिन 50,000 साल वाली एक अदालत कायम होगी जहां तुम्हें खड़ा किया जाएगा।
وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے من؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے، قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا، سب چیزیں لائی جائیں۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو نا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بہ اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے گا، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے، یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا، جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا، قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی حاجی سب کچھ ہوں گے لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے
तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, मजदूर में किसी की भी नाहक तुमने तनख्वाह काट ली, किसी को उसकी ड्यूटी से ज्यादा काम ले लिया और उसको उसकी उजरत नहीं दी, इसी एक नाइंसाफी की वजह से कयामत में तुम्हारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी। बीवी रखा था और उसको काम की मशीन समझ करके सब करवाता था, वो नाराज थी। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके बयान किए वो नहीं अदा करते थे और उसके साथ जोर ज्यादती होती थी, तो ये कयामत के दिन लाया जाएगा। अरे बीवी तो बीवी है, बैलों को जो मारे होंगे जानवरों को, उनको भी लाया जाएगा कयामत के दिन। वो सींग मार मार करके अपना बदला लेंगे। हाँ, ये हदीस पाक में मिलता है। जानवरों को नाहक जिसने मारा है वो भी बदला दिया जाएगा। वो अल्लाह जो कुरान में कहता है युहिब्बुल मुक़सितीन, वो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कयामत के दिन क्या इंसाफ छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हुकूकुल इबाद पूरे लाए जाएंगे। औलाद तुम्हारी 4 बेटे थे, किसी एक को ही सबसे ज्यादा दिया, बाकी को दबा दिया। ये मत समझना दुनिया है सब चल जाएगा। कयामत के दिन पकड़ होगी, सारी औलाद को तुम्हें एक नजर से देखनी होगी। किसी बाप को ये इख्तियार नहीं दिया शरीयत ने कि वो अपनी किसी औलाद को आग कर दे, यानी जायदाद नहीं दूंगा, इसको लिखवा लिया कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तू मेरी मैयत पर ना, अपने औलाद से उसको खारिज कर दिया। किसी बाप को शरीयत ने ये इख्तियार ही नहीं दिया है, और अगर किसी ने ऐसा किया भी है कयामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। बेटे ने अपने बाप के साथ जो कुछ भी किया है वो सजा भुगतेगा, लेकिन दुनिया में तुम उसकी विरासत में और उसके हुकूक में एक पैसा भी नहीं रख सकते। बाप को बहनों का हक मारा जाए, कई जगहों पर देखा गया है। उनकी शादी ब्याह के बाद भाई कहते हैं अरे उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा तो हो गया, अब अब्बा की जायदाद में इनको नहीं देंगे, हक मार करके बैठे हुए